کہ دنیا میں بیشتر مصیبتیں جو آتی ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پر آئے کہ اس مصیبت کا تعلق فقط ہماری ذات سے ہو یا کسی ایک فرد کی ذات سے ہو، یا مصیبت اجتماعی طور پر آئے کہ اس مصیبت کا تعلق پورے ملک کے باشندوں سے ہو، شہر کے باشندے سے ہو یا کسی ایک قوم سے ہو۔ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں کا آنا کیا ہے؟ تو ان مصیبتوں کا آنا یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ بسا اوقات یہ مصیبتیں تنبیہ بن جاتی ہے، آگاہ کرتی ہیں، ہوشیار کرتی ہیں۔ بسا اوقات یہ مصیبتیں انسان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ بہرکیف مصیبتیں انفرادی آئے یا اجتماعی آئے، اس مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کوشش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور ہم نے اس کا حل بتایا تھا کہ ہمیں اپنی مصیبتوں پر دیکھنا چاہیے کہ یہ مصیبتیں آئی کہاں سے۔ سب سے پہلے ان اسباب کا ہمیں خاتمہ کرنا ہوگا کہ جن اسباب کی بنیاد پر یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی تدبر کرنا ہوگا، غور و فکر سے کام لینا ہوگا، بہترین طریقہ کار کو اپنانا ہوگا، بہترین لاہی عمل کو استعمال میں لانا ہوگا، تب جا کر کے ہم انفرادی اور اجتماعی مصیبتوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز یہ کہ ہم اسباب کو بھی ترک کریں، ہم طریقہ کار کو بھی اپنائیں، مگر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، اپنے رب سے وابستہ ہو جائیں، اپنے رب سے مصیبتوں سے نجات کی دعا مانگے، اپنے رب سے زندگی میں آسانیاں اور سہولتوں کے خواہاں ہو جائیں۔ بندہ ہزار طریقے اپنا لے، ہزار لاہی عمل اختیار کر لے، بہترین تدبیر سے بھی کام لے لے، مگر مولا کی مرضی اگر شامل نہ ہو تو بندے کا مصیبتوں سے نکلنا آسان نہیں ہو سکتا ہے، بندہ مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے۔ اس لیے ہر تدبیر کو اپنانے کے ساتھ ساتھ سب سے اہم جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے لو لگائے، اپنے رب سے سوال کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ گریاں زاری کرے۔ اگر ادھر سے اشارہ ہو گیا تو دنیا کی مصیبتیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس سے نکلنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے۔